من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ قال کہا اللہ تعالی نے، اترو تم، بعضکم لبعض، تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع ہے ایک مدت تک۔ قال کہا اللہ تعالی نے، فیہا، اس زمین میں تم زندگی گزارو گے، وفیہا تموتون، اور اس زمین میں تم مرو گے، ومنہا، اور اس زمین سے تم نکالے جاؤ گے۔ اس سبق پہ تھوڑی سی بات یہ کرنی ہے۔ آدم علیہ السلام کو یہ لگا کہ توبہ کی قبولیت کے بعد ہمیں دوبارہ اسی طرح جنت مل جائے گی۔ فرمایا ایسا نہیں۔ یہ جو بعض واقعات ہیں نا، قرآن نے اکٹھے ذکر کر دیے، ان میں سالوں کا فرق ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ اسی دن سجدے کا حکم ہوا، اسی دن ابلیس مردود ہو گیا، اور اسی دن ابلیس نے حضرت کو آزمائش میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے؟ قرآن کوئی دن اور راتیں نہیں گنواتا۔ اب یہ توبہ کا ذکر ہو گیا نا، یہ اللہ تعالیٰ نے القاء کیے، زمین پر اتارا گیا، پھر یہ القاء ہوئے، پھر توبہ قبول ہوئی، تو حضرت کو لگا کہ شاید توبہ قبول ہو گئی ہے، پھر واپسی اسی طرف۔ فرمایا نہیں، اب نہیں۔ قَالَ اهْبِطُوا، اس کا معنی آپ کریں گے اترے رہو تم۔ اتر تو گئے تھے نا پہلے ہی، اب اس کا معنی کریں گے اترے رہو تم زمین میں۔ بعضکم لبعض عدو، حضرت اب یہ آپ نے جنت کے لیے محنت کرنے کی بنیاد رکھنی ہے، سمجھے؟ اب آپ نے اس زمین میں عبادت بھی دیکھنی ہے، شرک بھی دیکھنا ہے، طہارت بھی دیکھنی ہے، گندگی بھی دیکھنی ہے، دوستیاں بھی دیکھنی ہے، دشمنیاں بھی دیکھنی ہے، امن بھی دیکھنا ہے، فساد بھی دیکھنا ہے۔ یہ جنت نہیں ہے، یہ زمین ہے۔ اس میں آپ نے بڑے عروج و زوال دیکھنے ہیں، اس میں آپ نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھنے ہیں، اس نے آپ نے بڑی آسانیاں اور سختیاں دیکھنی ہیں، اس نے آپ میں بدلتے حالات و موسم دیکھنے ہیں۔ لہذا بعضکم لبعض عدو، ایک برتن میں کھانا کھانے والے ایک دوسرے کے قاتل ہوں گے۔ اللہ نے کہہ دیا نا دشمنی ہوگی۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں ہی ہابیل اور قابیل کی دشمنی پڑ گئی۔ چھٹے پارے میں پڑھا ہے نا آپ نے۔
تو اس وقت سے چل کر اب تک انسان مختلف سمتیں بدلتا 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 یہاں تک پہنچا ہے۔ اور بڑی ساری تنزلیاں بھی ملی ہیں اور بڑی ساری ترقیاں بھی ملی ہیں۔ تنزلی اتنی ہوئی کہ زمین پھٹی ہے اور زمین میں گھسا دیا گیا ہے۔ تنزلیاں اتنی ہوئی ہیں کہ زمین سے زمین کو اٹھا کے ٹکڑے کو بلندی پہ لے جا کے الٹا دیا گیا ہے اور پتھر برسا دیے گئے ہیں۔ تنزلیاں اتنی ہوئی ہیں کہ بادل کے نیچے لا کے آگ کی جگہ پانی کی جگہ پہ آگ برسا دی گئی ہے۔ تنزلیاں اتنی ہوئی ہیں کہ پانی میں قومیں تباہ ہو گئی ہیں، اور ترقیاں اتنی ہوئی ہیں کہ مکہ میں کعبے کے سین سے اٹھا کے راتوں رات انسان کامل کو معراج پہ بلا لیا گیا ہے۔ ٹائم ہے یار سبق کا، کیا کریں؟ یہ داستان ہے، یہ بڑا اتار چڑھاؤ رہا۔ جب نیچے گرایا گیا تو اتنا نیچے گرا کہ زمین پھٹ گئی اور نیچے، اور جب اسے اونچا اٹھایا گیا تو اتنا اٹھایا گیا کہ فرشتوں نے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی۔ اور اگلا جملہ بھی سنے، جب نیچے گرایا گیا تو انہی فرشتوں نے زمین کو اٹھا کے الٹا، جب اوپر اٹھایا گیا تو انہی فرشتوں نے اس کی میت کو کندھا دیا۔ یہ انسانی زندگی کا چکر ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اب تمہارا ٹھکانہ زمین میں ہے۔ کسی کو تراشے پہاڑوں میں جگہ ملے گی، کسی کو زمین دوز ملے گی، کسی کو محلات ملیں گے، کسی کو جھونپڑیاں ملیں گی، کسی کو چٹیل میدان ملے گا، کسی کو کھلا آسمان ملے گا، کسی کو پانی ملے گا، کسی کو جنگلات ملیں گے، کسی کو شہر ملیں گے، کسی کو حکومتیں ملیں گی، کسی کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملے گا۔ اب یہ تم نے زندگی گزارنی ہے، دکھ درد کو جھیلنا ہے، اب تم نے جنت اپنی محنت سے کمانی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، ہے تمہاری، ہے تمہاری، رکھ لی ہے ہم نے اپنے پاس، امانت ہے۔ جو اہل ہوا نا اسے دے دیں گے، جو اہل نہ ہوا اسے ہم جنت نہیں دیں گے، دیں گے اسے ہی جسے اب جنت کی قدر ہوگی۔ کہ اللہ کتنا رہنا ہے؟ فرمایا متاع الہی، ایک مدت ہے، آخرت کی مدت کے مقابلے میں بہت کم ہے، وہ تم نے زمین میں گزارنی ہے۔ قال فیہا، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ زندہ بھی تم نے زمین میں رہنا ہے، اب اسی زمین پر تمہاری موت آنی ہے، اسی زمین میں تمہیں دفن ہونا ہے، اور کل تم نے اسی زمین سے زندہ کر کے اٹھایا جانا۔ دیکھیں ہماری زندگی کا یہ چکر چل رہا، اور اس نے اچانک رک جانا، کوئی لمٹ نہیں کہ ہر آدمی یہاں پہ بوڑھا ہوگا تو مرے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ نہ کوئی
اتا پتہ ہے، آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہے نا کہ یہ آنے والے سال میں تمہیں تجدید کرنا پڑے گی، یہ کارڈ مکمل ہو جائے گا۔ انسان کے ساتھ ایسا نہیں لکھا۔ یہ کرم الہی ہے۔ اگر انسان کو بتا دیا جاتا کہ تم نے اگلے سال مر جانا ہے تو یہ روز مرتا۔ یہ دیکھو، پھانسی والے کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہیں اگلے مہینے کی فلاں تاریخ کو پھانسی لگا دینی ہے، وہ روز مرتا ہے۔ اس کے بچے، اس کے گھر والے روز مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں؟ نہیں، کھلا میدان ہے تیرے لیے۔ جس دن مرنا ہے تمہیں پہلے گھنٹہ بھی پہلے کوئی خبر نہیں، لہذا اگر تو صحت مند ہے تو پہلا گھنٹہ بھی تو خوش گپیوں میں گزارتا۔ لیکن فرشتہ تو بتا دیتا ہے نا، کہتا ہے جب تیرے دائیں بائیں بندے مرتے ہیں نا تو یہ تیرے لیے پیغام ہے کہ باری تیری بھی ہے۔ تیرے بال جب سفید ہونے لگے تو یہ بھی تیرے لیے پیغام ہے۔ اور اس عنوان پہ تو بڑی تفصیلی بات ہمیں کرنی ہے کہ اپنی زندگی کا رخ اور اپنی زندگی کا مزاج بدلے۔ آپ اس کائنات میں نمایاں رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے اخلاق ان کو نمایاں کریں۔ اخلاق ایک ایسی حیات ہے کہ بندے کے چلے جانے کے بعد بندے کو دنیا میں زندہ رکھتی ہے۔ کئی نسلیں گیت گاتی رہتی ہیں۔ ایک نسل کہتی ہے میں نے دیکھا تھا، دوسری نسل کہتی ہے کہ ہم نے سنا تھا، تیسری نسل بھی کہتی ہے کہ فلاں کے جو وڈیرا ہے نا اس کے بارے میں ہمارے باپ دادا کہا کرتے تھے کہ وہ بڑا اچھا تھا۔ بندہ چلا جاتا ہے، اس کے اخلاق و کردار اس کے نام کو زندہ رکھتے ہیں۔ بد اخلاقی نہ، بندہ زندہ ہوتا ہے لیکن یہ زندہ بندے کو مار دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جن کی عزت ان کے شر کی وجہ سے کی جاتی ہے، عزت نہیں ہوتی۔ گزرتے ہوئے انہیں سلام اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ ایک جانوروں اور کتوں میں سے کتا نکل رہا ہے، گلے نہ پڑ جائے۔ یہی شر ہوتا ہے نا جی، کہ آپ کسی کی عزت اس کے شر کی وجہ سے سلام لیا آگے نکل گئے۔ یہ سلام عزت کا سلام نہیں لیا گیا۔ اور کچھ لوگ ہیں جن سے اٹھنا بیٹھنا آپ کا جی کرتا ہے، جن سے نشست و برخاست آپ کا جی کرتا ہے، جن سے مجلس و اخوت آپ کا جی کرتا ہے۔ یہ ہے اخلاق۔ قال اہبطوا، کہا اللہ تعالیٰ نے اترے رہو تم، بعضکم، تم میں سے بعض دشمن ہیں بعض کے، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھکانہ اور نفع ہے ایک مدت کے لیے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے اسی زمین میں تم زندگی گزارو گے،
اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔